آج کی ہماری گفتگو ہمارے 11ویں امام امام حسن عسکری علیہ افضل الصلاۃ والسلام کی ولادت کے حوالے سے۔ آج میلبرن کے اعتبار سے یہاں کی جو مون سائٹنگ ہے اس کے اعتبار سے 8 ربیع الثانی کی شب ہے، اور ٹھیک ایک مہینے پہلے 8 ربیع الاول کی شب تھی۔ انہی 11ویں امام کی وہ شہادت کی رات تھی، اور آج انہی 11ویں امام کی ولادت کی رات ہے۔ بالکل ایک مہینے کا فرق ہے ان دو تقاریر میں۔ تو جس عنوان پر گفتگو اس وقت شروع کی تھی، اور یہی سورہ مائدہ کی آیت کو میں نے سرنامہ کلام بنایا تھا، اسی کو مکمل کرنا ہے۔ البتہ اپنی عادت کے مطابق 2-3 مختصر سی باتیں امام کی زندگی کے حوالے سے۔ جیسا بھی آپ نے سنا کہ آج کی رات 8 ربیع الثانی ہے میلبرن میں۔ ہمارے 11ویں امام کی ولادت کی ایکچول ڈیٹ کیا ہے، اس میں اختلاف ہے۔ اور آج بھی اگر آپ پاکستان کے اسلامک کیلنڈر دیکھیں یا انڈیا کے یا جنتریہ دیکھیں تو اس کے اعتبار سے 11ویں امام کی ولادت 2 دن کے بعد مینشن کی گئی ہوگی، 10 ربیع الثانی۔ ربیع الثانی اسلامک کیلنڈر کا 4تھا مہینہ۔ تو 11ویں امام کی ولادت کے بارے میں یہ اختلاف ہے کہ وہ 10 ربیع الثانی کو ولادت ہوئی یا 8 کو ہوئی، یا ایک اور روایت 4 کی بھی ہے۔ انڈیا اور پاکستان میں 10 ربیع الثانی کی تاریخ مشہور ہے، لیکن چونکہ عراق میں اور ایران میں 8 ربیع الثانی ہے، بلکہ 10 ربیع الثانی تو ایران میں معصومہ قم کی وفات کی تاریخ ہے، غم کی تاریخ۔ اس اعتبار سے اب 8 ربیع الثانی ہی کو 11ویں امام کی ولادت کا جشن منایا جاتا ہے۔ اور یہ ذہن میں ہر ایک کے ہے کہ 11ویں امام کا مطلب ہمارے زمانے کے امام کے والد۔ آج جو جشن ہم منا رہے ہیں یہ اس امام معصوم کا ہے جو ہمارے امام زمانہ کے والد ہیں، اور ان کا مشہور ترین لقب عسکری ہے۔ اتنا مشہور کہ اگر یہ لقب نہ لیا جائے، خالی نام لیا جائے کہ امام حسن نے فلاں چیز ارشاد فرمائی، تو ذہن کبھی 11ویں کی طرف جاتا ہی نہیں جب تک کہ عسکری نہ کہو۔ عسکری ایکچول 2 اماموں کا لقب ہے، 10th اور 11th، لیکن دونوں میں فرق رکھنے کے لیے 11ویں کے حوالے سے یہ زیادہ مشہور ہو گیا۔ عسکری اس لیے کہلاتے ہیں کہ جس جگہ امام کا قیام تھا اس کا نام تھا عسکر۔ لکھنؤ کا رہنے والا لکھنوی ہے، اور لاہور کا رہنے والا لاہوری ہے، اور حیدرآباد کا رہنے والا حیدرآبادی ہے، اور کراچی کا رہنے والا کراچوی۔ اس طرح سے عسکر اس محلے کا نام ہے، اس سبب کا نام ہے کہ جہاں پہ 10ویں امام اور 11ویں امام دونوں رہتے تھے، اس لیے دونوں ہی عسکری کہلاتے ہیں، لیکن زیادہ مشہور یہ 11ویں کا لقب ہو گیا۔ اچھا، اب یہ بھی ایک قابل توجہ پوائنٹ ہے جس کی جانب آج میں نہیں جاؤں گا۔ کون سا؟ 11ویں امام کا نام وہ ہے جس میں وہ امام حسن سے مشترک ہے۔ امام حسن کون؟ سیکنڈ امام۔ 11ویں امام کون؟ سیکنڈ لاسٹ امام۔ وہ امامت کے شروع میں دوسرے نمبر پر ہیں، یا امامت کی جو چین ہے اس کے آخر میں دوسرے نمبر پر ہے۔ نام بھی کامن ہے ایک امام کے ساتھ، خالی ایک امام کے ساتھ۔ اور ٹائٹل، 2 ٹائٹل بہت مشہور ہے 11ویں کے، ایک ہے عسکری جس میں اپنے باپ کے ساتھ کامن ہے، اور ایک ہے زکی۔ یہ زکی بھی وہ ٹائٹل ہے جو امام حسن کا ہے، اور امام حسن اور حسن عسکری کے حالات میں بہت زیادہ میچنگ بھی، لیکن یہ ایک بالکل الگ موضوع ہے، اس طرف اب میں نہیں جانا چاہتا۔ 8ویں امام کی شخصیت یا پرسنالٹی، جب وہ کراؤن پرنس بن کے ایران میں آئے تھے تو اتنی مشہور ہو گئی تھی کہ 8ویں کے بعد جتنے بھی امام آئے سب ہی کو ابن الرضا کہنے لگے۔ 9ویں کا نام بھی ہے ابن الرضا، نام کا مطلب ٹائٹل۔ 10ویں کا ٹائٹل بھی ہے ابن الرضا، اور امام حسن عسکری کا ٹائٹل بھی ہے ابن الرضا۔ 232 ہجرہ ولادت ہے جو آج ہم جشن منا رہے، 260 ہجرہ شہادت ہے جو ہم نے لاسٹ منتھ
مجلس بپا کی اور تابوت اٹھایا. تو 28 ایئرس 28 سال کی عمر بنتی جس میں امامت کے ڈیوریشن صرف 6 سال تھا. اور پروردگار نے اس 6 سال میں 11ویں امام سے ایک خاص کام یہ لیا. 11ویں امام کی امامت کی ڈیوٹیز میں ایک خاص ڈیوٹی یہ تھی کہ ایک طرح سے ایک جملہ میں کہہ دوں، شاید وقت کم ہے تو اتنا زیادہ اس کو ریفائنڈ وے میں نہ کہہ پاؤں، کہ 11ویں امام کے ساتھ مسئلہ وہی تھا جو پیغمبر اسلام کے ساتھ اپنی عمر کے آخری مرحلے میں تھا. ایک پرابلم، ایک پریشانی، ایک مشکل. وہ کیا تھی رسول خدا کو کہ میں پیغام اللہ کا میسج تو لوگوں کو دے دیا، میرے بعد اس میسج کا کیا ہوگا. اور یہ خالی ایک سپوز کر کے پریشانی نہیں ہے. آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر نبی کی کہانی پیغمبر کے سامنے کہ ہر نبی نے میسج پیش کیا، نبی گیا، اس کا میسج ختم ہو گیا، چینج ہو گیا. تو پیغمبر کو بھی یہ پرابلم تھا. اور 11ویں امام کا بھی مسئلہ یہ تھا کہ میرے بعد تو امامت غیبت میں، یعنی میں لاسٹ امام ہوں جو پبلک کے سامنے ہوں، تو میرے بعد ہمارے شیعوں کا کیا ہوگا. یہ ہدایت کے راستے میں رہیں گے کہ ان کو ڈائیورٹ کر دے گا شیطان. وہی پرابلم رسول کا ہے. چنانچہ پیغمبر کی زندگی کی آخری ویک کی وہ حدیث بہت مشہور ہے کہ کاغذ و قلم لاؤ، میں ایک ایسی وصیت لکھ دوں کہ میرے بعد گمراہ نہیں ہوگی. تو پیغمبر کو پرابلم کیا ہے، ٹینشن کیا ہے، پریشانی کیا ہے، مشکل کیا ہے کہ میرے بعد امت گمراہ نہ ہو. اب پیغمبر کی یہ مشکل کو کس طرح سے سالو کیا اللہ نے؟ علی کی ولایت کے ذریعے سے. یہ غدیر خم کا اعلان پیغمبر کی مشکل کشائی ہے. یہ والی مشکل کہ میرے بعد امت گمراہ نہ ہونے پائے. علی کی شکل میں، علی کی ولایت کی شکل میں، علی کی امامت کی شکل میں، علی کو ایک پروٹیکٹر بنا کر، علی کو ایک گارجین بنا کر پیغمبر کا پیغام محفوظ ہو گیا. تو اب پیغمبر کا پرابلم تو سالو ہوا علی کی ولایت سے. 11ویں امام کا پرابلم، بھائی اس سے پہلے جتنے امام تھے ہر ایک کو معلوم تھا کہ اگر میں دنیا سے چلا گیا تو میرے بعد ایک امام ہے، وہ معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے لے گا، وہ لیڈ کرے گا، وہ پروٹیکٹ کرے گا ہمارے شیعوں کو. چاہے چھٹا امام ہو، چاہے 9واں امام ہو، چاہے 10واں امام ہو. 11ویں کا مسئلہ یہ ہے کہ میرے بعد جو امام ہے وہ پردہ غیبت میں رہے گا. تو میرے بعد میرے شیعوں کو وہی مسئلہ جو رسول اللہ کا، رسول اللہ نے پرابلم کو سالو کیا غدیر خم کے میدان میں علی کی ولایت کے ذریعے. اب میں بہت شارٹ کر رہا ہوں. اور 11ویں امام نے یہ مسئلہ سالو کیا اپنے بعد اجتہاد و تقلید یا مرجعیت کا سسٹم بنا کے. اس کو کوئی چھوٹا سسٹم نہ سمجھے مرجعیت کا. تو جس طرح آپ دیکھیں گے کہ جب کوئی پیغمبر کے میسج کو ختم کرنا چاہتا ہے تو وہ اٹیک کرتا ہے مولا علی کی ولایت پر. اسی طریقے سے جب کوئی امامت کے میسج کو ختم کرنا چاہتا ہے وہ اٹیک کرے گا مرجعیت پر. مجتہدین کا جو پورا ایک سسٹم ہے، میں سسٹم کی بات کر رہا ہوں. تو یہ سسٹم 11ویں امام نے، اچھا اب یہ سسٹم بنانا تو شروع کر دیا تھا ہر امام نے، لیکن اس کو کمپلیٹ کیا اور اسٹیبلش کیا 11ویں نے. فائنل اس سلسلے میں وہ جملہ امام نے ارشاد فرمایا جو شاید بہت پہلے آ جانا چاہیے تھا. شاید یہ حدیث چوتھے امام کو ارشاد فرمانا چاہیے تھی، شاید یہ حدیث 7ویں امام کو ارشاد فرمانا چاہیے تھی، لیکن 11ویں نے ارشاد فرمائی. کیوں؟ اس لیے کہ سسٹم یہاں جا کے کمپلیٹ ہوا. کون سی حدیث؟ وَأَمَّا مِنَ الْفُقَهَاءِ مَنْ كَانَ صَائِنًا لِنَفْسِهِ حَافِظًا لِدِينِهِ مُخَالِفًا لِهَوَاهِ مُطِيعًا لِأَمْرِ مَوْلَاهِ. مجتہدین میں سے جو صاحب کردار، شارٹ کر رہا ہوں، فقہا یعنی مجتہدین، اور اس کے بعد جو صاحب کردار ہو، فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوهُ، عوام پر واجب ہے کہ اس کی تقلید کرے. یہ لفظ تقلید، بعض لوگ اصل مسئلے کو نہیں سمجھتے، لفظ کو پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. ورنہ یہ والا آرڈر کہ عام آدمی علماء سے کانٹیکٹ کرے یہ ہر امام نے دیا، لیکن آپ کو بہت سارے اپنے مومنین بحث کرتے نظر آئیں گے. تقلید کا لفظ دکھا دیجئے وہ کہاں آیا؟ وہ آیا ہے 11ویں امام کی حدیث میں. کیونکہ یہ سسٹم کمپلیٹ کر رہے ہیں 11ویں امام میرے بعد. جس طرح رسول اللہ کے بعد ولایت محافظ ہے اسلام کی، اس طرح امام زمانہ کی غیبت میں مرجعیت کے نظام محافظ ہے
امامت کے میسج کے لیے۔ یہ 11ویں امام کی سب سے بڑی ذمہ داری اللہ نے دی کہ یہ نظام، یہ سسٹم تمہیں کمپلیٹ کرنا۔ اور دشمن بھی اگر رسول خدا پہ اٹیک کرنا چاہے گا تو علی کی ولایت پہ اٹیک کرے گا، ڈائریکٹ رسول پہ اٹیک نہیں کرے گا۔ اسی طرح سے اگر امامت پہ اٹیک کرنا چاہے گا تو اسی مرجعیت کے انسٹیٹیوشن پر اٹیک کیا جائے گا۔ نظام یاد رکھیے، سسٹم کی میں بات کر رہا ہوں، کسی ایک پرسنالٹی کی نہیں۔ دنیا میں وہ سارے سسٹم جو کسی ایک پرسنالٹی پہ بیس کرتے ہیں وہ فیل ہو جاتے ہیں جب وہ پرسنالٹی دنیا سے جاتی ہے۔ چین کے ماؤ زے تنگ مر گئے تو آج چین کی کیا حالت، بالکل چینج ہو کے رہ گیا، یقین ہی نہیں آتا یہ وہی چین۔ اور جہاں سسٹم بنا ہوتا ہے وہاں کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ تو یہ مرجعیت کا ایک سسٹم جس میں کوئی پرسنالٹی سامنے نہیں۔ ہمارے تمام مجتہدین محمد ابن یعقوب الکلینی، بلکہ ان سے بھی پہلے ابن عقیل عمانی سے لے کر آیت اللہ سیستانی اور آیت اللہ خامنائی تک، یہ 11ویں امام کا بنایا وہ سسٹم۔ اور یہاں پہ ایک بات میں عرض کر دوں کہ یہ ہمارے مجتہدین 24 گھنٹے قرآن کی آیتیں اور معصومین کی احادیث میں ڈوبنے والے۔ اچھا، ہمارے یہاں ایک بڑا پڑھے لکھے لوگوں میں، یا یہ کہیے کہ جو اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھتا ہے، سو کالڈ انٹلیکچوئلز، ان میں ایک خیال یہ آ جاتا ہے کہ ہم بہت پڑھے لکھے ہیں، اور یہ مجتہدین اور یہ مراجع ان کے پاس دنیا کی نہ معلومات ہے نہ دین کی، کچھ نہیں سمجھتے۔ یہ اپنے گھر میں بیٹھے کنویں کے مینڈک ہیں، ان کے پاس بس یہ وضو، غسل، نجاست، طہارت کے مسئلے۔ یقیناً یہ مسئلے ہیں، اس لیے کہ یہ مسئلے بھی بہت اہم ہیں، لیکن کتنا یہ مسئلے اپنی طرف سے نہیں، یعنی امام کی حدیثوں پہ غور و فکر، کتنا زیادہ یہی جو دین ہے۔ دیکھیں، یہ سسٹم بنایا اس لیے نہیں کہ مرجع کو مانو، کہ مرجع کے ذریعے دین تک پہنچو جو اللہ نے تمہیں دیا۔ مرجع جو ہے وہ خالی ایک میڈیم اور ایک وسیلہ ہے وہاں تک پہنچانے کا۔ دین خدا اہم، دین خدا کا ہر مسئلہ اہم ہے، چاہے وہ ولایت فقیہ کا مسئلہ ہو، چاہے وہ خون کے نجس ہونے کا مسئلہ، کیونکہ ان چیزوں کا مذاق اڑانا جو ہے نا، وہ آج کل بہت سے پڑھے لکھے لوگ بھی اور بہت سے ریلیجس لوگ بھی جو سمجھتے ہیں کہ ریلیجن کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ ذرا سا یوٹیوب پہ چینل کھول لیا گیا اور وہ فیس بک کے اوپر اپنے فالوورز بڑھا دیے گئے۔ اب جیسے مثلا لاسٹ 200-300 سال میں مسلمانوں کا سب سے بڑا پرابلم کیا تھا؟ برٹش امپائر۔ آج جو امریکہ ہے وہ اسی کا سکسیسر و جانشین، سسٹم بھی وہی۔ پوری اسلامی دنیا پہ قبضہ کیا تھا نا انگلینڈ، برٹش امپائر بن گئی تھی، جہاں کبھی سورج نہیں ڈوبتا تھا، ہم سب غلام تھے۔ انڈیا ایک زمانے میں سونے کی چڑیا مشہور تھا، وہ انڈیا جس میں آج پاکستان بھی شامل ہے۔ اور ایک سے ایک یہاں پہ پڑھے لکھے سمجھدار شیعہ تھے۔ انڈیا کو آپ دیکھ لیجئے، اکبر کے نورتن میں کتنے شیعہ ہیں، جہانگیر کی تو حکومت ہی نور جہاں چلا رہی ہے کہ جو ایک شیعہ ہے، اس کے بعد اودھ کی حکومت ہے، پھر حیدرآباد میں قطب شاہی نظام ہے، اور پھر وہ بہار اور بنگال کی جانب جائیے تو سراج الدولہ اور وہ مرشد آباد اور پھر حیدر علی اور ٹیپو سلطان۔ لیکن کوئی مقابلہ کر سکا انگریزوں کا؟ یہ سب باصلاحیت لوگ ہیں، آج کل کے اعتبار سے سارے انٹلیکچوئلز ہیں، سنسیئر بھی ہیں، قربانیاں بھی دے رہے ہیں، لیکن نہیں رک سکتے۔ اور ون بائی ون ایک ایک کو ختم کرتے ہوئے آخر انگلینڈ برطانیہ والے انگریز پورے سب کانٹیننٹ پہ قابض ہو گئے۔ بہت پڑھے لکھے لوگ تھے، بہت انٹلیکچوئل تھے، اس زمانے کی پولیٹکس کو اتنا سمجھنے والے تھے، فیل ہو گئے۔ لیکن یہی برٹش امپائر اگر کسی علاقے میں فیل ہوئی ہے تو وہ عراق اور ایران کا تھا، اور کیسے؟ صرف ایک فتوے کی طاقت سے۔ جیسے حضرت آیت اللہ سیستانی کا داعش کے خلاف فتویٰ، اسے کلاسیکل ایگزامپل مانا جا رہا ہے ایک مرجع کے ویژن کی۔ یا اس سے پہلے حضرت امام خمینی کا حکم کہ آج رات کو تہران کا کوئی آدمی اپنے گھر میں نہیں رہے گا، کرفیو توڑ کے نکلیں گے، اتنا بڑا انقلاب آ گیا ایک رات کے اس ایک جملے کے حکم نے۔ 2 حدیثیں ہیں ہمارے پاس 11ویں امام، علی ابن عاصم کوفی۔ علی ابن عاصم کوفی یہ کون ہے؟ یہ علی ابن عاصم کوفی کا ایک بہت ہی مشہور واقعہ
انبیاء کے پیروں والا. وقت ملا تو آخر میں اس کو دہرا دوں گا, آپ کا سنا ہوا بھی ہوگا, تب بھی بہرحال فضائل کا ایک واقعہ ہے, دوبارہ سن لیجئے. سال میں 11ویں امام کا تذکرہ کتنا کم ہوتا. علی ابن عاصم کوفی کا ایک واقعہ, انبیاء کے پیروں والا. اس واقعے کے آخر میں یہ, یعنی ایک حدیث کے میں 2 ٹکڑے کر رہا ہوں, آخری حصہ بھی پڑھ رہا ہوں کیونکہ وہ میرے موضوع سے بالکل ریلیٹڈ, کہ علی ابن عاصم کوفی کہتے ہیں کہ مولا یہ 11ویں امام کی زیارت کو گئے, 11ویں امام سے کہ ہاتھوں کو بوسہ دیا, پھر وہ معجزہ پیش آیا وہ پیروں والا, اور اس کے بعد کہا کہ مولا میں آپ کا ایک شیعہ ہوں, پکا شیعہ ہوں, لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں کتنا کمزور ہوں, بلکہ بعض روایتوں میں ہے کہ وہ نابینا تھے, میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر پا رہا ہوں اپنے ہاتھ پیروں سے, لیکن میرے پاس 2 چیزیں ہیں, انہی پہ عمل کرتا ہوں. ایک آپ سے ولا محبت ولایت, اور نمبر 2 آپ کے دشمنوں سے بیزاری. اور میں آپ کی محبت کا اقرار بھی کرتا ہوں, اور آپ کے دشمنوں پر, یہ بہت توجہ سے سنیے گا, 3 الگ الگ کتابوں میں یہ روایت آئی ہے, تینوں میں یہ لفظ ہے, اور میں آپ کے دشمنوں پہ لعنت کرتا ہوں تنہائی میں. 11ویں امام نے کہا کہ تم بہترین عمل کر رہے ہو, سنو, میں نے اپنے بابا سے سنا ہے اور انہوں نے رسول خدا سے کوٹ کیا. بیچ کے سارے راوی 11ویں امام نے چھوڑ دیے, ضرورت نہیں, 10ویں نے 9ویں سے 8ویں 8ویں سے 5ویں اس طرح کر کے رسول خدا نے فرمایا کہ اگر کوئی ہم سے محبت کرے علی الاعلان اور ہمارے دشمنوں پہ لعنت کرے چھپ کر, فی خلاوات ہی, تنہائی کے عالم میں, تو وہ جتنا چپکے سے یہ لعنت کرے گا اتنی یہ آواز بلند ہو کے ملائکہ تک جائے گی, اور ملائکہ اس آواز کو سن کر ایک لفظ کہیں گے جو ہمارے یہاں رائج ہے. یہ ملائکہ کہیں گے کہ اے خدا یہ جن پہ لعنت کر رہا ہم بھی اس پہ لعنت کر رہے ہیں, نہیں, اس کے بعد اور جو ان پہ لعنت نہ کرے اس پہ بھی لعنت. ہمارے یہاں کبھی یہ مجلسوں میں نعرہ لگ جاتا ہے, اور جو لعنت نہ کرے اس پہ بھی لعنت. فرق صرف اتنا ہے کہ ہم بآواز بلند کہتے ہیں, رسول کہتے ہیں آہستہ سے کہو. تو ملائکہ کہتے ہیں اس نے آہستہ سے کہا, اب ہم بآواز بلند کہہ رہے ہیں آسمان پر کہ جو لعنت نہ بھیجے ان پر, اس پر بھی لعنت. اے خدا اس نے اس طریقے سے بیزاری اختیار کی ہے ان دشمنوں سے, ہم اس کے حق میں دعا کرتے ہیں. اور خدا کہتا ہے ملائکہ تمہاری آواز میں نے سن لی ہے, دعا قبول کر لی ہے, اور اسے اپنے نیک بندوں میں شامل کر کے روحہ ما ارواح الابرار, نیک لوگوں کی روح میں شامل کر کے اس کو جنت میں جگہ دی. تو اب خاص بات اس روایت کی ہے کہ اس میں 2 حکم آئے ہیں اسلام کے, ایک تولا ایک تبرہ. 11ویں امام کا تولا کے بارے میں حکم آیا زور سے کرو, تبرہ کے بارے میں حکم آیا آہستہ کرو, اور یہ اسلام کا ایک طریقہ ہے. ہر آدمی کو, ہر کس و ناکس کو حق نہیں ہے دین میں ٹانگ اڑانے کا اور اپنے ذاتی خیالات کو دین بنا لینے کا, اور ایک چیز کو دوسری چیز سے مشابہ کرنے کا. تولا تبرہ دونوں جڑواں, تولا تبرہ دونوں ٹوین, تولا تبرہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں, مگر ایک میں کہا کہ زور سے پڑھنا ہے, ایک میں کہا آہستہ. تولا کیا؟ تولا وہ درود ہے, آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ درود بھیجے بآواز بلند, اور تبرہ میں کہا کہ بآواز خفیف, جتنا آہستہ بھیج سکو, بلکہ خلاوات گھر کی تنہائی کے اندر بھیجو. یہ 2 ایسا نہیں ہے کہ اگر ایک جگہ مسئلہ ہے تو اس کے سملر ہر جگہ مسئلہ چلا ہے. چھوٹی سی مثال سن لیجئے, یہ 11ویں امام کا واقعہ ہے, اور ابھی 11ویں امام کے اس واقعے کے ساتھ ایک اور حدیث سنیے گا, لیکن پہلے سن لیجئے یہ چھوٹا سا ایک مسئلہ. اور وہ یہ, اور اس میں ظہور امام کی ایک دوسری نشانی بھی آ رہی, 11ویں امام ہی کے بیٹے تو ظاہر ہونے والے ہیں. چھوٹی سی حدیث وہ, لیکن بعد میں نماز تو ایک ہی عبادت ہے نا. مغرب کی نماز اگر آپ نے زور سے پڑھ لی تو صحیح کیا, آہستہ پڑھی آپ کی نماز غلط. اور ظہر کی نماز اگر آپ نے زور سے پڑھ لی تو وہ نماز آپ کی غلط ہے, دوبارہ پڑھنا. اس میں جاہل مسئلہ کو معافی, جس کو مسئلہ نہیں معلوم, لیکن جس کو مسئلہ معلوم اور پھر بھی کہتا ہے کہ بھائی اللہ کا ذکر ہے, اللہ کی عبادت ہے, میں کوئی کسی سے ڈرتا ہوں, میں تو بآواز بلند پڑھوں گا. وہی نماز, وہی یومیہ نماز, ظہر کی نماز آہستہ پڑھنا واجب ہے, مغرب کی نماز, یہ میں مردوں کا مسئلہ بتا رہا ہوں, تو مغرب کی نماز زور سے
اور ظہر کی نماز آہستہ، یہ بھی نماز ہے وہ بھی نماز ہے، یہ بھی اللہ کے لیے وہ بھی اللہ کے لیے، دونوں کے سیم مسئلے، لیکن ایک عبادت کا حکم ہے زور سے، ایک عبادت کا حکم ہے آہستہ۔ یا مثلا اب یہ مثال میں زبردستی بنا رہا ہوں، مثال صحیح ہے، وقت کم ہے، وہ یہ ہے نماز آیات۔ ایک ہی مسئلہ نماز آیات میں بالکل الٹ ہے نماز یومیہ میں۔ روزانہ کی جو نماز ہے، کوئی بھی نماز ہو، یعنی روزانہ سے مطلب مغرب عشاء ظہر عصر اور فجر، اس میں اگر کسی رکعت میں آپ ایک کے بجائے 2 رکوع کریں، ایک سے زیادہ، آپ کی نماز باطل ہے۔ کوئی طریقہ نہیں ہے یہ نماز کو بچانے کا، چاہے جان بوجھ کے یہ کام کریں، بھولے سے یہ کام کریں، آپ کو مسئلہ ہی نہیں پتا، نماز آپ کی گئی، سوائے نماز جماعت کے کہ جس میں اگر آپ نے امام سے پہلے سر اٹھا لیا، دوبارہ جانا ہے، اس کو چھوڑ دیجیے۔ روزانہ کی نماز کا ہی مسئلہ ہے نا کہ رکوع واجب رکنی، جس کے اندر بھول میں بھی معافی نہیں، لا علمی میں بھی معافی نہیں، نماز مغرب مثلا یا نماز عشاء۔ اور نماز آیات میں الٹا مسئلہ، اس میں اگر آپ نے صرف ایک رکوع کیا اور ایک سے زیادہ رکوع نہ کیے تو آپ کی نماز چلی گئی، کیونکہ اس میں ہر رکعت میں 5 رکوع، وہی رکوع اللہ کے سامنے جھکنا، جیسا روایتوں میں ہے کہ انسان کی نماز کو اللہ نے تمام مخلوقات کی عبادتوں کا مجموعہ بنا دیا۔ یہ حدیثوں میں ہے کہ کچھ مخلوقات جیسے درخت سیدھے کھڑے ہوتے ہیں تو نماز میں سیدھا کھڑا ہونا، اور کچھ جانور ایسے ہیں کہ عالم رکوع میں ہوتے ہیں تو عالم رکوع میں۔ تو خیر بات لمبی ہو رہی ہے، رکوع اہم ترین عبادتوں میں سے ایک، اور یہاں ضمناً یہ بھی بتا دوں سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں، نہ تعبدی نہ تعظیمی۔ تعبدی مانے اس کو معبود سمجھ کے، تعظیمی مانے اس کی بزرگی اور عظمت کو دیکھتے ہوئے، جائز نہیں۔ رکوع بھی اللہ کے علاوہ جائز نہیں۔ ہمارے یہاں بہت سے لوگ سلام کرتے ہوئے اتنا جھک جاتے ہیں، پرانے ڈراموں میں تو کبھی نظر آتا ہے کہ عالم پناہ جہاں پناہ وہ جھکا چلا جا رہا، لیکن عام زندگی میں بھی جائز نہیں۔ خیر، تو رکوع خالصتاً اللہ کے لیے عبادت ہے، مگر عام نمازوں میں ایک سے زیادہ رکوع کیا تو نماز گئی، اور نماز آیات میں اگر ایک رکوع کیا تو نماز گئی۔ عبادت ایک ہی ہے رکوع، یعنی عبادت ایک ہی ہے نماز، اس کا جز ایک ہی ہے یعنی رکوع، مگر یہاں کوئی حکم ہے، وہاں تولا و تورا تو 2 الگ عبادتیں اگرچہ مل کے ایک بنتی۔ تولا بآواز بلند ہے، اسی لیے ہمارے ہمیشہ ہوتا ہے بآواز بلند درود بھیجے، اور تورا کے لیے خصوصیت کے ساتھ یہ حکم ہے، کرو نام لے کے بھی کرو لیکن آہستہ کرو۔ چنانچہ زیارت عاشورہ کے لیے حکم ہے آہستہ پڑھو، یا کوئی نہ ہو، دعائے صنم قریش آہستہ پڑھو۔ یہ ہمارے یہاں بھوپو لگا کر اور لاؤڈ لگا کر اور مائک لگا کر اور فیس بک کے اوپر اس کا لائیو دے کر اور اس کے بعد یوٹیوب کے اوپر اس کے کلپ چڑھا کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حکم امام پہ عمل کر رہے ہیں۔ کیوں؟ مرجعیت سے ہم نے اپنے آپ کو کاٹ لیا، اپنی مرضی سے دین بنا رہے۔ یہی 11ویں امام کے لیے سب سے بڑا لفظ اچھا نہیں ہے، ٹینشن تھا۔ امام کو ٹینشن نہیں ہوتا، لیکن امام کا اصل امتحان تھا، یہ شیعت کو بچانا ہے، خاص طور پر غیبت میں۔ چنانچہ ہمیں پہلے تو مرجعیت سے جوڑ دیا، اور جو ہمیں تباہ کرنا چاہے گا وہ ہمیں مرجعیت سے کاٹے گا، اس کی تلوار پہلے مرجعیت پہ چلے گی، پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہمارے۔ جیسے اگر آپ انجن کو ڈبوں سے جوڑنے والی چین کو کاٹ دیں تو ڈبے سے پھر گئے، ختم، وہ کہیں آگے نہیں بڑھ پائیں گے، ہو سکتا ہے پیچھے ہی چلے جائیں۔ یہ دشمن کا طریقہ ہے۔ اور یہاں پر میں جو عرض کر رہا ہوں کہ ایک بات اور سن لیجیے، 11ویں امام کو یہ بھی تو پریشانی ہے نا کہ میرے بعد میرے شیعوں کا کیا ہوگا، تو مرجعیت سے جوڑا، لیکن مرجعیت سے کب جڑیں گے؟ جب ہم ان چیزوں کی اہمیت سمجھیں، مسکین چیزوں کی، یہ نماز روزہ عبادتیں، اگر ہمارا یہ ہے عقیدہ کہ ہمیں تو کوئی عمل کرنا ہی نہیں ہے، نہ واجب نہ حرام، جنت تو ہمیں ملی بھی ہے، تو پھر تو ضرورت کیا ہے مرجع کی؟ جیسے اکثر مجھ سے لوگ کہتے ہیں، ہم پوچھتے ہیں آپ کس کی تقلید کر رہے ہیں؟ یہ میں کب پوچھتا ہوں؟ جب لوگوں کو حج پہ لے جاتا ہوں، یہ بھائی حج کے مسئلے تو بڑے نازک مسئلے ہیں، فتوے الگ، ہم کسی کی تقلید نہیں کر رہے۔ تو آج تک کیا ضرورت ہی نہیں پڑی؟ تقلید تو وہ کرے جو وضو کرے یا غسل کرے یا نماز پڑھے یا روزہ رکھے یا خمس دے یا کوئی عبادت کرے، ہم تو کچھ کرتے ہی نہیں۔ خیر، تو بات نہیں، وقت نہیں ہے اس کو سمجھانے کا۔
پہلے امام نے یہ جملہ کہا، اور یہ جملہ دو الگ الگ اماموں کا ہے، دونوں ایسے ہیں، دونوں امام ایسے ہیں جن کے بعد شیعت میں بڑا ٹف ٹائم آنے والا تھا۔ ایک چھٹے امام، آپ کے علم میں ہے کہ نہیں کہ ساتویں امام جب امامت شروع ہوئی غیبت میں چلے گئے، غیبت میں چلے گئے ساتویں امام، کیونکہ ان کے بھائی نے دعویٰ کر دیا امامت کا۔ ساتویں امام نے اس وقت پبلک کے سامنے بھائی سے اختلاف کرنا مناسب نہیں سمجھا، غیبت میں چلے گئے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد جب وہ بھائی مر گئے تو پھر ساتویں امام سامنے آئے، اور ایک 11ویں امام، دونوں کی سیم حدیث، شیعتنا کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا، اے ہمارے شیعوں ہماری غیر حاضری میں ہمارے لیے زینت بننا، ہمارے لیے بدنامی کا سبب نہ بننا۔ اور پھر ایک عجیب جملہ کہا کہ جب ہمارا کوئی شیعہ دین پہ عمل کرے، واجبات کی پابندی کرے، اپنے آپ کو حرام سے بچائے، اور لوگ کہیں کہ یہ ہے آل محمد کا شیعہ، فقط یسرنی، یہ جملہ ہمیں سرور دیتا ہے، خوشی دیتا ہے، ہمارا دل باغ باغ ہو جاتا ہے جب ایسے آدمی کو ہمارا شیعہ کہا جائے، جو دین پہ عمل کر رہا ہو، جو واجبات کی پابندی اور حرام سے امام خوش ہو جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں 9 ربیع الاول، میری پچھلی تقریر 8 ربیع الاول 11ویں امام کی شہادت، اس کے اگلے دن عید الزہرا تھی نا۔ عید الزہرا کا نام عید الزہرا کیوں؟ آج شہزادی خوش ہوں، امام فرما رہے ہیں، اور ہم اس سے بھی خوش ہوتے ہیں جب ہمارے دشمنوں سے انتقام لیا جاتا ہے، اور اس وقت بھی خوش ہوتے ہیں جب کسی ایسے کو ہمارا شیعہ کہا جاتا ہے جس کا کردار اتنا واضح ہو، اتنا اچھا ہو۔ اور دیکھو یہ نصیحت سنیے، 11ویں امام کی نصیحت، دیکھو ایک بات کا خیال رکھنا، اور وہ یہ کہ غیروں سے تعلقات کو کاٹنا نہیں، ان کے خوشی میں شریک ہونا، غموں میں شریک ہونا، یہ نقل بالمعنی کر رہا ہوں، ان کے مریضوں کی عیادت کو جانا، ان سے تعلقات رکھنا، ان کے ساتھ اچھے پڑوسی بن کے رہنا۔ کون غیر؟ جن کے دل میں قاتلان زہرا کے لیے سافٹ کارنر، آج کل یہ جملہ بہت کہا جاتا ہے نا کہ جس کے دل میں قاتلان زہرا کے لیے سافٹ کارنر ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، تمہارا کوئی تعلق نہیں تو تمہارا 11ویں سے بھی کوئی تعلق نہیں، کیونکہ 11ویں نے یہ حکم دیا، اور اسی حدیث میں یہ حکم دیا، شیعتنا کونوا لنا زینا ولا تکونوا شینا، ان سے کٹ کے نہ رہو، ان سے دور ہو کے نہ رہو، ان کے ساتھ اخلاق سے پیش آؤ، ان کے ساتھ ہر چیز میں شریک ہو۔ وہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں شہزادی کے قاتلوں کے لیے سافٹ کارنر، ہمارے دل میں ان کے لیے کوئی سافٹ کارنر نہیں، لیکن کہا کہ ساتھ رہنا۔ اسی لیے لعنت بھی کرنا ہے تو خلوات بھی کرو۔ مگر مزید اس مسئلے کی اہمیت کو بتانے کے لیے کہ ہمارے شیعہ کتنے کردار کے اعتبار سے ٹھیک ہو، اور اس کے لیے مرجعیت کو پکڑنا ہوگا، ایک جملہ دوہرا دوں اپنی ماہ سفر کی 5 تقاریر کا، اور وہ یہ کہ آخری زمانے کی ایک پہچان اور سن لیجئے۔ آج 11ویں کا تذکرہ ہے، انہی کے بیٹے کا انتظار۔ تیسری حدیث اور سن لیجئے، پیشین گوئی، نشانی، سائن آف ظہور، کہ آخری زمانے میں حرام اتنا بڑھ جائے گا، مال حرام، کہ مومن کو نہیں چاہیے مال حرام، وہ اس طرح سے بھاگتا ہے جیسے سانپ کو دیکھ کے آدمی بھاگتا ہے، آگ کو دیکھ کے آدمی نہیں چاہیے، مگر زبردستی اس کے گھر میں حرام آ جائے، اور حلال اس کو چاہیے، وہ 70 دن محنت کرے گا، 1 درہم اس کو حلال کا نہیں ملے گا، ماحول ایسا بن جائے گا۔ تو میں نے اس کی 2-3 مثالیں دی تھی کہ اس کا مطلب کیا؟ ایک مطلب یہ بھی، ہمارے یہاں میراث کے حوالے سے کتنا حرام آ رہا، ہمارے یہاں دیت کے حوالے سے کتنا حرام آ رہا، ہمارے یہاں نان و نفقے کے مسئلے میں کتنا حرام آ رہا، یعنی جو ایک آدمی مرا اس میں کتنے قرضے دو، قرضے کا مطلب کیا؟ مومنین کے قرضے نہیں، اپنی بیوی کا قرضہ بھی، اپنی اولاد کا قرضہ بھی، اپنے والد، اب یہ اس کو سمجھا نہیں رہا دو، اور سامنے والے سے کہا کہ لو، کبھی پیار محبت میں چھوڑ دو الگ چیز ہے، لیکن اگر ایسے حالات نہیں تو لو، اور کیا لو؟ اپنا حق لو، کیسے لو وہ بھی سنی۔ 11ویں امام کا تذکرہ اس نہج پہ آ گیا جہاں امام کے 2-4 فضائل بیان کر کے بات ختم کرنا، ابھی تک کو لگ ہی نہیں رہا تھا کہ کوئی ولادت کا جشن۔ 11واں امام، اچھا یہ والی جو چیز ہے یہ آدھی سے بھی کم پڑھی جاتی ہے، لیکن اس کے ساتھ کچھ اور چیزیں بھی۔ وہ کیا؟ 11ویں امام کا جب تذکرہ ولادت کے حوالے سے ہوگا تو سب سے پہلی کون سی شخصیت ذہن میں آئے گی؟ امام کی ماں۔ ولادت، ماں، ولادت میں جو اہم ترین پرسنالٹی ہوتی ہے
پورا جشن جس کے گرد ریوالو کرتا ہے وہ تو ماں ہوتی ہے نا، جس کے شکم سے اللہ نے اس نور کو اس دنیا میں ظاہر کیا۔ 11ویں امام کی ماں کا نام حدیثہ، لیکن میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں اور پھر ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ آپ کنفیوز نہ ہوں، انہی کا نام حدیثہ بھی ہے، انہی کا نام حدیث بھی ہے، انہی کا نام حریبہ بھی ہے، انہی کا نام سوسن بھی ہے، انہی کا نام سلیل بھی ہے۔ یہ سارے نام لکھے ہیں 11ویں امام کی ماں کے، تو الگ الگ نام نہیں۔ عرب میں ایک عورت کے کئی نام رکھے جاتے تھے۔ 10ویں امام کی ایک ہی بیٹی، ان کے 2 نام تاریخ میں، لیکن وہ 2 نام رکھے نہیں گئے۔ وہ لکھنے میں کبھی اگر آپ کو اردو لکھنا آتی ہے نا، یہ ایک اعتراض ہو جاتا ہے کبھی دشمنوں کا۔ 10ویں امام کی بیٹی، بیٹی کا مطلب 11ویں امام کی پھوپھی، وہ ان کا نام ہے علیہ۔ علیہ بدرا ماڈرن سے نام لگ رہا ہے نا آج کل کا، علیہ، مگر شیخ مفید نے لکھا ہے عائشہ۔ کیا گزری آپ کے دل پہ؟ لیکن کہا 11ویں امام، 10ویں امام کی ایک ہی بیٹی، 11ویں امام کی پھوپھی نہیں، بہن، 11ویں امام کی بہن عائشہ۔ لیکن مسئلہ کیا ہے، شیخ مفید کی جو کتاب جس نے لکھی تھی ہاتھ سے، اب لکھ کے دیکھیں کبھی علیہ اور عائشہ، تو آپ کو ذرا سی بھی اگر رائٹنگ آپ کی خراب ہے اور آپ کو مس نے پنش کیا تھا اپنے اسکول میں جب آپ کچھ لکھا کرتے تھے، تو علیہ اور عائشہ ایک جیسا نظر آئے گا۔ خیر، تو یہ تو وہاں تو نام ایک ہی، یہ جو ایک آج کل ایشو اٹھاتے ہیں دشمنان اہل بیت، کا نام تو تمہارے امام نے اپنی بیٹی کا رکھا اور شیخ مفید جیسے عظیم عالم نے اس کو کوٹ کیا۔ لیکن آئیے اصل مسئلے پر، 11ویں امام کی ماں یعنی 10ویں امام کی بیوی، ان کے کئی نام ہیں لیکن حدیثہ بہت ہی مشہور نام۔ اب سن لیجئے حدیثہ کی فضیلت۔ حدیثہ کے حوالے سے 1، 2، 3 اور 4 واقعات ہماری کتابوں میں چھوٹے چھوٹے، وہ آغا بزرگ شیرازی کے واقعات کی طرح نہیں۔ آج 11ویں امام کی ولادت ہے، ذرا ان کی ماں کا بیان۔ حدیثہ، حدیثہ جو ہے ان کا تعلق ہے دنیا کے اس علاقے سے کہ جہاں کے لوگ، یہ بہت مشکل سے جملہ کہہ رہا ہوں، جہاں کی عورتیں اپنے خوبصورتی میں بہت مشہور ہیں۔ مراکش، ٹیونس یا ساؤدرن فرانس یعنی نیپلس اور اسپین کا بھی ساؤدرن، جسے عربی میں کہتے ہیں مغرب، وہاں سے ہیں حدیثہ۔ 10ویں امام سے ان کی شادی ہوئی اور 11ویں امام آج 8 ربیع الاول، 8 ربیع الثانی 232 ہجری کو ان کے وطن سے مدینے میں پیدا ہوئے۔ جب 11ویں امام 7 یا 8 سال کے تھے تو متوکل عباسی نے 10ویں امام کو گرفتار کر کے سامرہ بلوایا۔ اس وقت حدیثہ خاتون جو 10ویں امام کی بیوی ہے وہ ساتھ نہیں گئیں، وہ مدینے میں رہی، بلکہ خاندان اہل بیت کی اکثر خواتین مدینے میں رہیں۔ ایک حکیمہ خاتون گئی تھی، 10ویں امام کی بہن، اور 11ویں امام گئے تھے۔ اب 11ویں امام کی ولادت ہوئی اور 11ویں امام جب دنیا سے رخصت ہوئے، شہادت جب ہوئی، اس وقت ذرا نام زیادہ نہ ہونے پائے، ٹھہر ٹھہر کے کہہ رہا ہوں، 11ویں امام کی بیوی نرجس خاتون کی موت ہو چکی تھی۔ نرجس خاتون نے اپنے شوہر سے دعا کروائی تھی، شوہر یعنی 11ویں امام، کہ اللہ مجھے آپ کے سامنے موت دے۔ جو پہلے بہت ساری عورتیں یہ دعا کرتی تھی کہ شوہر کے سامنے موت ملے، لیکن 10ویں امام کی ماں زندہ بھی تھی، 11ویں امام کی ماں حدیثہ خاتون، اور شاید اس وقت میں کیلکولیشن نہیں کر پا رہا ہوں، شاید خاندان اہل بیت میں یعنی یہ 14 معصومین اونلی ایگزامپل ہے کہ ماں زندہ ہے اور اس کے بیٹے کی اس کے سامنے موت ہو رہی ہے۔ یہ صرف حدیثہ خاتون کو یہ ایک صدمہ برداشت کرنا پڑا، ورنہ جہاں تک میرا ذہن ابھی کام کر رہا ہے، رسول خدا کی ماں جناب آمنہ سے لے کر 10ویں امام کی ماں سمانہ مغربیہ تک ساری مائیں پہلے گئی ہیں، ان کے بیٹے بعد میں۔
اونلی ایگزامپل ہے 11ویں امام کی مادر گرامی اپنے بیٹے کی شہادت کے وقت زندہ تھیں، البتہ مدینے میں، نام زیادہ نہ ہونے پائے، وہ مدینے میں۔ تو 10ویں امام کی 2 بہنیں، ایک حکیمہ بہت مشہور پھوپھی ہیں 11ویں کی، اور ایک خدیجہ۔ خدیجہ سے یہ روایت ہے، شیخ صدوق نے لکھا یہ حکیمہ سے ہے، لیکن شیخ طوسی اور کافی اصول کافی کے مؤلف یعقوب کلینی نے کہا کہ نہیں، یہ بہت نام بڑھ رہے ہیں، 10ویں کی دوسری بہن خدیجہ سے۔ روایت کیا ہے؟ یہ ایک دفعہ راوی 260 میں 11ویں امام کی شہادت ہوئی، 2 سال بعد 262 میں جناب خدیجہ کے پاس گیا۔ کون خدیجہ؟ حکیمہ خاتون کی بہن، 10ویں امام کی بہن، اور کہا کہ شہزادی پہلے تو آپ اگر گستاخی نہ ہو تو اپنا عقیدہ بتائیے۔ یہ جملہ بہت توجہ سے سنیے گا، ٹائم نہیں ہے، آپ بھی تھک رہے ہیں، میں تو خیر نہیں تھکا ہوں، لیکن بہرحال اب بات بہت لمبی ہو گئی۔ اپنا عقیدہ بتائیے۔ خاندان اہل بیت میں چھٹے کے بعد دشمن پینیٹریٹ کر گئے اور خود اہل بیت کے گھرانے میں معصومین کے بھائی اور بہنوں میں سے کئی ان کے خلاف ہوتے تھے، ایسے ویسے خلاف نہیں، ان کی امامت کو ماننے سے انکار کرتے تھے، یہ ہے ہی نہیں میرا بھائی امام، یہ ہے ہی نہیں میرا بھتیجا امام۔ میں نے پہلے بھی ایام اعظم میں ایک جملہ کہا تھا، ریپیٹ کر رہا ہوں، بہت سارے سادات جو ہیں وہ غیر شیعہ، تو لوگ کہتے ہیں اس کی وجہ ہی تقیہ، خالی تقیہ نہیں ہے، خود خاندان اہل بیت میں امام کے ہوتے ہوئے کتنے ہی سادات نے امام کو ماننے سے انکار کیا، تقیہ نہیں، صاف صاف کہہ دیا ہم ان کو امام نہیں مانتے۔ خود 11ویں کے میں کئی واقعات ملیں گے آپ کو، جیسے ابھی میں نے کہا 7ویں امام کے بھائی نے کہا یہ امام نہیں، 8ویں امام کے بھائیوں نے کہا یہ امام نہیں۔ وہ جو سادات تھے، وہ سنا انڈیا میں بھی کوئی ایسے سید وسیم رضوی نکلا، پہلے تو بڑی ریسرچ کی گئی کہ شاید یہ جھوٹا سید ہے، نہیں جھوٹا سید نہیں، تقیہ والا سید ہے، تقیہ والا سید بھی نہیں، پھر کیسے یہ ایسا بگڑ گیا؟ اس لیے کہ گزرے ہیں واقعات، یہ سمجھنا کہ سید ہے تو وہ کبھی نہیں بگڑ سکتا، وہ تو ایسا بگڑا کہ خود بھائی اگر بھائی کے بارے میں کہہ دے کہ میں تو اس کو امام مانتا ہی نہیں، نعوذ باللہ۔ تو آخری زمانے کے شیعہ، یعنی آخری سے مطلب 6 7ویں امام کے بعد جو شیعہ تھے نا، بڑے محتاط تھے، پہلے جا کے کنفرم کرتے تھے۔ آئے جناب خدیجہ کے پاس، خدیجہ کون؟ 9ویں امام کی بیٹی، 10ویں امام کی بہن، 11ویں کی پھوپھی، کہا اپنا عقیدہ بتائی، عقیدہ بتائیں، کہا کون سے امام کو آپ مانتی ہیں؟ سارے اماموں کے نام لی، یہ پوچھا جا رہا ہے، پردہ ہے لیکن پوچھا جا رہا، کیونکہ عورتوں نے بھی برابر سے انکار کیا ہے اپنے بھتیجوں اور بھانجوں اور بھائیوں کا، اور پھر سے نام لیتے لیتے کہ میرا امام یہ، میرا امام یہ، 11ویں کا نام لیا، اور 11ویں کے بعد پھر زمانے کے امام کا نام لیا۔ 11ویں شہید ہو چکے ہیں، یہ 2 سال بعد کا واقعہ، 11ویں کے 2 سال بعد کا واقعہ شہید، 12ویں کا نام لیا۔ راوی نے چونک کے پوچھا 12واں وہ کہاں ہے؟ اس زمانے میں ہر شیعہ کو خبر نہیں تھی، کہا مستورن، وہ پردہ غیبت میں ہے۔ راوی نے پوچھا، احمد ابن ابراہیم راوی پوچھ رہا، پردہ غیبت میں، اس کا مطلب ان کی ولادت ہو گئی ہے؟ کہا ہو گئی ہے۔ کہا یہ کیسے آپ کو پتا چلا؟ کہ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا؟ لیکن انہی کی بہن حکیمہ خاتون نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، وہ تھی اس رات کو 15 شعبان کو، یہ تو نہیں تھی، آنکھوں سے دیکھا؟ کہا نہیں، آنکھوں سے نہیں دیکھا، میرے بھتیجے حسن عسکری نے مدینے میں خط بھجوایا کہ اللہ نے مجھے بیٹا دیا، اپنے بھتیجے کے کہنے پر کہ میرے ہاں بیٹا ہوا۔ راوی نے کہا لیکن جب وہ پردہ غیبت میں ہے تو 11واں امام کس کے حوالے کر کے گئے اپنے شیعوں کو؟ شیعوں کا جائے پناہ کون ہے؟ کس سے رجوع کریں؟ کہا کہ 11ویں کی ماں سے، حدیثہ سے، انہیں اپنی جگہ نائب بنا کے گئے ہیں 11ویں امام، عورت نائب بنا کے گئے۔ تو گھبرا کے راوی نے کہا کہ کیا کوئی عورت نائب امام بن سکتی ہے؟ ایسی کوئی اگزامپل ہے؟ تو انہوں نے پھوپھی نے جواب دیا کہ ہاں، کربلا میں آقا حسین جب شہادت کے وقت جناب زینب کو اپنا نائب بنایا، علی ابن الحسین کے صحت یاب ہونے تک، کہا وہ میرا نائب ہے، یہی
جو میرے دادا حسین نے کیا یہی میرے بھتیجے حسن نے کیا ہے، حذیفہ کو نائب بنا کے گئے ہیں اپنا۔ دو باتیں، نمبر ایک، جناب حذیفہ کو مشابہ قرار دیا زینب کبریٰ سے، زینب کیا ہیں، عصمت صغریٰ کی مالک، ان سے مشابہ قرار دیا۔ اور نمبر دو، آج کل خود یہاں ہمارے یہاں میلبرن میں عورتوں کو بڑا ڈیگریڈ کیا جا رہا، جو ان کی خرابیاں ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن جہاں خرابیاں نہیں بھی ہیں ذرا توجہ دیجیے، نائب بنایا حذیفہ کو۔ اچھا اب سنیے، یہ تو ان کی والدہ کی عظمت، جس ماں کو آج ہم مبارکباد دینے جائیں گے، کس کو آپ دیتے ہیں جا کے مبارکباد دیتے ہیں؟ ماں کو تو دیتے ہیں نا، وہ حذیفہ۔ اب سنیے واقعہ، تاکہ جو میری ایام ازا کی کچھ مجالس تھی وہ آپ کی سمجھ میں آ جائیں۔ آج غم کا بیان تو نہیں ہوتا ہے نا، تو 1 گھنٹہ تو ہو گیا ہے، لیکن تھوڑا سا اور برداشت کر لیجیے۔ اب ہوا کیا، حذیفہ خاتون نائب بنایا، چنانچہ جیسے ان کو خبر ملی کہ میرا بیٹا 11واں امام شہید ہو گیا، وہ مدینے سے چل کے سامرا آئی۔ اب ذرا گھر کی حالت دیکھیے، میں چاہتا ہوں یہی مومنین کرام اس سے سبق لیں۔ 11ویں امام شہید ہو گئے، اس وقت تک حذیفہ خاتون جنہیں نائب بنایا تھا وہ مدینے میں تھی۔ 12واں پردہ غیبت میں ہے پہلے دن سے ہی، صرف ایک بار سامنے آیا تھا، وہ بھی گھر والوں کے جب اپنے بابا کی نماز جنازہ کا موقع آیا تھا، تو امام زمانہ کے چچا یعنی 11ویں کے چھوٹے بھائی جعفر، تواب بھی کہلاتے ہیں کذاب بھی کہلاتے ہیں، جناب جعفر، ایک مومن نے مجھ سے پوچھا تھا کہ ذرا ان کے بارے میں بتائیے، اور میرا ارادہ تھا لیکن بیچارے وہ مومن اب وہ مجھے کو کذاب کہنے لگے ہیں۔ اس 1 سال میں بہت تبدیلیاں ہوئی ہیں نا، تو میں نے کہا کہ پھر اس موضوع پہ کیا بات کروں، اور تو لوگوں کو انٹرسٹ ہے نہیں۔ جناب جعفر جن سے تمام نقوی سادات، تو وہ اچھا اب دیکھیے مسئلہ، ایک آدمی مر گیا اور اس کی کوئی اولاد نہیں، تو اس کی پراپرٹی کس کو ملے گی؟ شیعوں کے اعتبار سے پوری پراپرٹی ماں کو ملے گی، اہل سنت کے اعتبار سے 1/3 ماں کو ملے گا، 2/3 بھائی کو ملے گا۔ تو جناب جعفر طیار، جعفر طواب، میرا بھائی مرا، اولاد کوئی نہیں، ان کو پتا ہے نماز جنازے کے وقت مجھے ہٹایا تھا، لیکن لوگوں کو تو نہیں پتا نا، اور مرنے والے کی ماں ہے نہیں اس وقت یہاں مسامرہ میں، وہ مدینے، انہوں نے پوری پراپرٹی پر ایز اے بھائی قبضہ کر لیا، اور اس کے بعد خالی قبضہ نہیں کیا، غلط سلط اس کو استعمال کرنے لگے۔ اس سے اندازہ کریں جعفر طیار کتنی عظیم شخصیت ہے، جن کے بیٹے عبداللہ جناب زینب کے شوہر، ان کی اولاد میں ایک یتیم بچی تھی، 11ویں امام اس کو پال رہے تھے۔ جعفر طواب نے جب قبضہ کیا تو یہ بچی بھی ان کی کسٹڈی میں آئی، انہوں نے بازار میں لے جا کے اس کو بیچ دیا کہ کنیز ہے میرے پاس، خرید لو۔ یہ دربار یزید کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ امام کے گھرانے کی بات کر رہا ہوں کہ ایک علویہ، چلے اگر ہم سیدانی انہی کو مانیں جو جناب فاطمہ کی اولاد ہے، تب بھی جعفر طیار کی اولاد، اور وہ بچی جو 11ویں امام پال رہے ہیں، اس کو بازار میں لے جا کے بیچ دیا، یہ کہہ کر کہ یہ میرے بھائی کے مرنے کے بعد جو کنیزیں مجھے ملی ہیں ان میں سے ایک ون آف دا کنیز یہ۔ جب مومنین کو پتا چلا دوڑے آئے اس کے پاس گئے، کہا تجھے پتا ہے یہ کنیز نہیں ہے، آزاد ہے، اور آزاد بھی عام عورت کے لیے خاندان رسالت کی بچی ہے۔ اس نے کہا میں کچھ نہیں جانتا، میں نے خریدا، جتنا پیمنٹ کیا اتنے پیسے دو اور واپس لے جاؤ۔ باقاعدہ ڈونیشن جمع ہوئے اس بچی کو اس خریدار سے چھڑوانے کی، اور کس نے یہ حرکت کی؟ جعفر نے۔ کیوں؟ بس پورے بھائی کی جائیداد آ گئی۔ حذیفہ خاتون اتنے عرصے میں سامرا آ گئی، 11ویں امام کے حوالے سے میسج دے رہا، آ گئی سامرا، پتا چلا یہ چکر ہے، وہ فوراً کورٹ میں گئی۔ اچھا خود گئی کہ اپنا نمائندہ بھیجا، یہ ڈیٹیل نہیں، لیکن گئی، کہا کہ یہ پراپرٹی میری، اس نے کیسے قبضہ کر لیا؟ ہر ایک کو پتا ہے کہ یہ 10ویں امام کی بیوی ہے اور 11ویں کی ماں ہے۔ بیٹے کے بارے میں تو لوگوں کو نہیں پتا 11ویں کے بیٹے ہیں کہ نہیں، ماں کے بارے میں کیا انکار ہے؟ ثابت کیا انہوں نے؟ چنانچہ گورنمنٹ کے کورٹ سے اپنے حق میں فیصلہ کرا کے وہ ساری جائیداد واپس لی جتنی بچ چکی تھی۔ حق لو، اس طرح سے اگر ناجائز قبضہ کوئی کرے چھوڑ مت دو، ہر چیز کا موقع محل ہوتا ہے۔
باقاعدہ جناب حدیثہ خاتون خاندان اہل بیت کی وہ پرسنالٹی ہیں جو کورٹ میں جاتی ہیں اور میراث کے مسئلے پر اپنا کیس پیش کر کے ظالم بادشاہ کے جج سے اپنے حق میں فیصلہ کرواتی ہیں. وہ پراپرٹی ان کو مل گئی. اچھا پھر ہوا یہ کہ وہ جعفر طواب تھے, ان کی عادتیں تو خراب ہو گئی تھی. یعنی جب اتنی پراپرٹی ملی تھی, معصومین کے گھر میں فاقے ہوتے تھے لیکن غربت نہیں تھی, وہ والنٹیئری فاقے تھے, دولت بہت تھی, تو وہ عادت ان کی بگڑ گئی تھی. جب اتنی پراپرٹی ملی پھر ہاتھ سے چھن گئی. نتیجہ کیا نکلا؟ ان کے گھر میں فاقے ہونے لگی جعفر کی. حدیثہ خاتون کو اطلاع ملی. بہرحال یہ ایک طرح سے ان کے بیٹے ہی ہیں, سوتیلے بیٹے ہیں, لیکن بیٹے تو ہیں نا, سوتیلے بیٹے. غلاموں سے کہا جاؤ جا کے اس کا خیال کرو, اور باقاعدہ اس کے گھر میں راشن بھجوایا. تاریخ میں ہے دقیق یعنی آٹا بھجوایا, شعیر یعنی جو بھجوایا, سمن یعنی گھی بھجوایا. پھر کہا اس کے جانوروں کے لیے چارہ لے کے جاؤ, اس کی اولاد اور اس کے گھر کی خواتین کے لیے مینٹیننس کی ساری چیزیں لے کے جاؤ. ہمیں پیسے کی محبت نہیں ہے جو ہم کورٹ میں گئے تھے اور ہم نے اپنا حق لیا تھا. مسئلہ حق لینے اور باطل کو نیچا کرنے کا. پیسے کی محبت اسی پراپرٹی میں سے ان کو دلوا رہی. البتہ ایک وصیت کر گئی حدیثہ خاتون, امام زمانہ غیبت میں جا کر اپنے بچپنے میں صرف 2 بار پبلک نہیں خاندان والوں کے سامنے آئے. ایک اپنے بابا کی نماز جنازہ, وہ کتنا اہم مسئلہ تھا. اب دیکھیں یہ مسئلہ کتنا اہم ہے. چوتھا اور آخری واقعہ جناب حدیثہ کا. جب جناب حدیثہ کا آخری وقت قریب آیا تو وصیت کی کہ مجھے میرے ہی گھر میں دفن کیا جائے. ان کا گھر کون سا ہے؟ وہی جو 11ویں امام کا گھر ہے, وہی تو ان کو ملا نا. یہ تو مدینے میں رہتی تھی. جب آئیں تو 11ویں کا گھر. 11ویں کا گھر کون سا ہے؟ جس میں آج سامرہ کا روضہ ہے. یہ جو سامرہ کا روضہ ہے, یہ جو زری ہے نا, یہ وہ گھر جو 10ویں کا تھا, پھر 11ویں کو ملا, پھر 11ویں کی موت کے بعد ان کی ماں حدیثہ کو ملا. شیعہ فقہ کا مسئلہ سنیے. ماں کو اور اولاد کو ملتی ہے میراث. بیٹا تو پردہ غیبت میں, تو ماں کو مل گئی. آخری وصیت کی مجھے میرے گھر میں دفن کرنا. امام حسن کا واقعہ آپ نے سنا ہے نا, ایک خاتون نے ان کو دفن نہ ہونے دیا جبکہ وہ حسن کا ہی گھر تھا, رسول خدا کے پہلو میں نہیں ہے. اب یہ سنی, یہ بھی حسن ہے, یہ حسن عسکری کی ماں کی بات ہے. وہ کیا, جب ان کے دفن کا وقت آیا تو اب وہ تو حدیثہ تو دنیا سے چلی گئی. اب جعفر پھر سامنے آئے اور انہوں نے کہا کہ اب یہ بھی چلی گئی, اب تو میرا بھائی 11واں مرا, اس کی ماں مری, چنانچہ اب تو پراپرٹی میرا حق ہے. یہ گھر ان کا نہیں ہے, گھر میرا, حدیثہ کا گھر نہیں. میں اپنے گھر میں ان کو دفن نہیں ہونے دوں گا. یہ ماں بیٹے کا جھگڑا دیکھیے 11ویں امام کے گھر میں. لیکن حدیثہ مر چکی ہیں. اس وقت امام زمانہ پردہ غیبت ہٹا کے آئے اور آنے کے بعد جعفر سے جملہ کا, چچا جعفر آپ کہہ رہے ہیں یہ آپ کا گھر ہے یا داری یہ میرا گھر ہے, چنانچہ میں اپنی دادی کو یہاں دفن کرنے کا حکم دیتا ہوں. اتنا بڑا مسئلہ تھا امام زمانہ کی نگاہ میں کہ غیبت کے پردے ہٹا کر, جبکہ دشمن مسلسل سرچ کر رہا کہ امام زمانہ ہیں تو کہاں ہیں, کدھر ہیں, لیکن اس مسئلے پہ برداشت نہ کر سکے اور چچا کو ہٹا دیا. کہا کہ جب بیٹا زندہ ہے تو میراث تو بیٹے کو ملتی, بھائی کہاں سے آگے. حدیثہ خاتون کا یہ چوتھا واقعہ. یہ ہیں جن کے یہاں آج ولادت ہوئی امام معصوم کی, کہ جس کا صرف آخری ایک واقعہ پڑھ رہا ہوں. یہ تمام انبیاء کا وارث. دیکھیے 11واں ہے نا, اس کے بعد تو 12واں غیبت میں. دنیا کے سامنے آخری امام کون ہے؟ بس یہ آخری جملے. دنیا کے سامنے آخری امام کون ہے؟ 11واں. تو اب یہ تمام 1,24,000 انبیاء کا وارث کون ہے؟ یہ 11واں. پورے 10 اماموں کا وارث کون ہے؟ یہ 11واں. شہزادی فاطمہ کا وارث کون ہے؟ یہ 11واں. یہ ساری وراثتیں اس میں جمع ہو گئی جو اس کے بعد زمانے کے امام کو ملی ہیں, جو صاحب الدعوت النبویہ والصولۃ الحیدریہ والعصمۃ الفاطمیہ. آپ 15 شعبان کو سنیں, ابھی 11ویں میں سب جمع ہو گئے. اور یہی وجہ کہ 11ویں نے بار بار یہ بتایا کہ میں الگ نہیں ہوں اپنے گھرانے سے, گھرانے کا فرد بھی ہوں اور ان کا وارث بھی ہوں. چنانچہ ابو ہاشم جعفری کی 2 چھوٹی روایتیں سن لیجئے. ابو ہاشم جعفری کی روایت ہے. پہلی روایت کہتے میں 11ویں کے بعد بیٹھا تھا, اچانک ایک لمبا چوڑا بڑا حسین جمیل خوبصورت نوجوان کمرے میں داخل ہوا, امام کو سلام کیا. وہ انداز سے طریقے سے لگ رہا تھا کہ سامرہ کا نہیں,
بلکہ عراق کا ہی نہیں، ہم تو سارے عربوں کو ایک جیسا سمجھتے ہیں، لیکن ان کی شکل و صورت کے علاوہ ان کا لباس بھی الگ الگ ہوتا. وہ ایک لمبا سا کرتا آپ دیکھتے ہیں، لیکن وہ ہر علاقے کا کرتا بھی الگ ہے. خیر، تو خلاصہ یہ کہ آ کے بیٹھ گیا. 11ویں امام کا یہ کمرہ ہے. ابو ہاشم جعفری ان کے پاس بیٹھے، ان کے بہت قریبی شاگرد ہیں، اور انہی کی دونوں چھوٹی روایتیں، دوسری روایت پہ آج کی بات ختم. 11ویں امام نے سلام کا جواب دیا اور اس کے بعد مجھ سے کہا کہ کیا اس کو پہچانتے ہو؟ کہا نہیں مولا، میں کیسے پہچانوں، پہلی بار دیکھا. کہا یہ اس یمنی عورت کا بیٹا، یہ یمن کے علاقے کا، جسے ہمارے بزرگوں نے ایک تحفہ دیا تھا. اب ابو ہاشم جعفری سوچ رہے کیا تحفہ دیا تھا، جسے ہمارے بزرگوں نے ایک تحفہ دیا تھا، اور آج یہ اسی کو پورا کرنے آیا. پھر امام نے اس کو دیکھا اور کہا کہ لاؤ اپنی جیب سے وہ پتھر نکالو. وہ پتھر نکالا. امام نے راوی ابو ہاشم سے کہا کہ اس کے پاس اس کی یہ نہیں، اس کے خاندان کے بزرگ کون ہے؟ وہ اس کے دادا کے دادا کی ماں. اس کے دادا کے دادا کا نام ہے غانم، اس عورت کا نام ہے ام غانم. کہا کہ ہمارے جد مولائے کائنات نے ایک مرتبہ اس عورت نے اس سے مولا سے ریکویسٹ کی تھی کہ مولا اپنی امامت کی کوئی نشانی دے دیجئے. امام نے ایک پتھر اٹھا کر اپنی مہر اس پہ لگائی، پتھر پہ مہر گڑ گئی. کہا مولا اور آپ کے بعد میں گمراہ نہ ہونے پاؤں. کہا جو میرا جانشین برحق ہوگا وہ اسی پتھر پر اسی طرح کی مہر لگائے گا. اور یہ عورت اور پھر اس کے بعد اس کی اولاد یہ پتھر حفاظت سے رکھا، ہر امام سے اس پر مہر لگواتی رہے ہیں یہ لوگ. آج بھی یہ میرے پاس اسی کام کے لیے آیا. تمہارا یہی مقصد ہے نا؟ اس نوجوان نے کہا فرزند رسول، آپ نے صحیح کہا. کہا لاؤ. وہ پتھر لیا، اس میں صرف ایک چھوٹی سی مہر کی جگہ دی. مہر کیا مطلب؟ وہ جو ایک نگینہ ہوتا. امام نے اپنی انگوٹھی اس پہ رکھی. ابو ہاشم جعفری کہتا ہے کہ میں نے دیکھا صاف لکھا ہوا تھا الحسن ابن علی، اس کے اوپر پتھر پہ اتر آیا. اور امام نے اس کو یہ تحفہ واپس کیا. اس کے دادا کی ماں ام غانم. اس کا نام ہے تاریخوں میں صاحبۃ الحصات. اردو میں ذرا اچھا ترجمہ نہیں ہوگا، کنکر والی پتھر. 3 عورتیں ایسی جنہیں معصومین نے پتھر پر ایک ایک کر کے سب نے اپنی مہر لگائی. ایک حبابہ ہے مولا کے زمانے کی، جس نے داڑھی مونڈے کے عذاب کی روایت بھی سنائی، حبابہ الگ. ایک ام سلیم، وہ تو ان سے بھی پہلے کی، اس نے تو رسول خدا کی مہر بھی لی. اور ایک یہ ام غانم. اور امام نے اس کے بعد کہا کہ ساری مہریں دیکھو، میں ان سب کا وارث اور ان کا برحق جانشین، اسی لیے میں نے اس پہ اپنی مہر لگائی. اچھا، دنیا میں آج کل ایک رواج ہے، اب ختم ہو گیا، لیکن ایک زمانے میں تھا آٹوگراف لینے کا. انسائکلوپیڈیا برٹانیکا میں ایک زمانے میں نے دیکھا، انہوں نے لکھا کہ 16th سینچری میں ناروے اور بیلجیم اور ہالینڈ کے کچھ بچوں نے یہ رواج شروع کیا. ہمارے ہاں یہ رواج 1400 سال پہلے روایتوں میں آیا. یہ وہی آٹوگراف ہے. اس طرح سے مہر لی اس پتھر کے اوپر، ایک نہیں، 2 نہیں، 3 تو عورتیں. مردوں کو پتہ نہیں کہ مردوں کو یہ پتھر پہ مہر ملی کہ ان کی عقلوں پہ پتھر پڑ گئے. لیکن اس میں امام نے کہا کہ یہ ہماری امامت کی دلیل. اور اس کے بعد آخری روایت، آخری جملے. یہ آخری روایت کو اگر میں سمجھانے جاؤں تو گھنٹہ بھی لے سکتا ہوں، لیکن نہیں سمجھاؤں گا. صرف اس کے جملوں پہ بات ختم کرنا. یہی ابو ہاشم جعفری بہت بیٹھتے تھے امام کے پاس. اتنا امام کے پاس بیٹھتے تھے کہ ان کی حدیثوں پر مشتمل پوری کتاب چھپ گئی، خالی ان کی حدیثیں جو انہوں نے 11ویں سے سنی. یہ کہتے ہیں کہ اتنے میں ایک راوی آیا، فقی. ذرا مشکل نام ہے، لیکن آپ کو تو نام سننا ہے نا، بولنا کو تھوڑی ہے، بولنا تو مجھے فقہ ہی. اور آنے کے بعد کہا کہ فرزند رسول ایک بات بتائیے، عورتیں کانت مسکینۃ ضعیفۃ، وہ بیچاریاں تو غریب بھی ہوتی، کمزور بھی ہوتی. پھر اللہ نے یہ نظام کیا بنایا کہ باپ کی میراث میں بیٹے کو ڈبل ملے اور بیٹی کو سنگل. عقل تو یہ کہتی ہے نا جو کمزور ہے اس کو زیادہ دو. اور ہمارے یہاں بھی یہ ہوتا ہے، ماں باپ اگر کسی اولاد کو مالی اعتبار سے کمزور دیکھتے ہیں اس کو زیادہ دیتے. عورت تو کمزور بھی ہے، مسکین بھی ہے، اس کے باوجود اس کو آدھی میراث ملی اور مرد کو ڈبل ملی. امام نے فرمایا اس لیے کہ 3 ایسے حکم ہیں
جو عورت پر سے ساقط کر دیے گئے لا جہاد، ان کو میدان جنگ میں جا کے جہاد نہیں کرنا، جہاد ان پر سے ساقط۔ ولا نفقتہ، انہیں اپنے شوہر کا کوئی مینٹیننس کا خرچہ نہیں دینا، شوہر کو اپنی بیوی کی مینٹیننس کا خرچہ دینا ہے، چاہے بیوی کتنی ہی مالدار کیوں نہ ہو اور شوہر کتنا ہی غریب کیوں نہ، اس کو دینا۔ ولا ما قلا، اور اسے گروپ انشورنس میں کوئی شیئر نہیں لینا، مردوں کو گروپ انشورنس میں شیئر لینا ایک پورا ایک مسئلہ ہے اسلام میں، گروپ انشورنس کا بڑا انٹرسٹنگ، بہت اہم، آج کل پیش آنے والا، ٹائم نہیں۔ اس میں خالی مردوں کو حصہ لینا ہے، عورتوں کو نہیں لینا۔ اس میں شیئر کا مطلب ہے اس میں ان کو پیسے شامل کرنا ہوتے ہیں، تو مرد پر آلریڈی اتنی لائبلٹیز ہیں اور عورت پہ کچھ بھی نہیں ہے، اس اعتبار سے اسلام نے اس کو کم دلوایا، اس کو زیادہ۔ اب یہ کہتا ہے ابو ہاشم جعفری کہ جیسے ہی امام نے یہ فرمایا یا فقہی، دونوں میں سے کوئی ایک، میرے دل میں خیال آیا کہ سیم کوئسچن ابن ابی العوجہ نے چھٹے امام سے پوچھا تھا۔ یہ ابن ابی العوجہ ایک بہت ہی مشہور منافق ہے، ہر امام کے زمانے میں ایک منافق بہت مشہور تھا۔ رسول اللہ کے زمانے میں عبداللہ ابن ابی، مولا کے زمانے میں ابن قوا، چھٹے امام کے زمانے میں ابن ابی العوجہ۔ کیا تھے یہ لوگ منافق کی پہچان؟ ہر چیز پہ اعتراض کرتے تھے، ہر مسئلے پہ اعتراض کرتے تھے۔ یہی سوال اس نے ایک دفعہ چھٹے، دل میں خیال آیا، یہی سوال تو اس نے ایک دفعہ چھٹے سے پوچھا اور سیم یہی جواب چھٹے نے دیا۔ دل میں خیال آیا، دل میں جیسے ہی دل میں خیال آیا، 11ویں نے مجھے مسکرا کے دیکھا اور کہا کہ جو تیرے دل میں خیال آیا وہ بالکل صحیح ہے، اس لیے کہ ہم تمام امام ایک ہی سلسلے کے ہیں، ہم میں سے ہر ایک کا علم برابر ہے، ہم میں سے جو اول کہتا ہے وہی آخر کہتا ہے، جو آخر کہتا ہے وہی اول کہتا ہے، جو اول کی فضیلتیں ہیں وہی آخر کی فضیلتیں ہیں، جو آخر کی فضیلتیں ہیں وہی اول کی فضیلتیں، سوائے رسول خدا اور امام علی کے۔ یہ دو تو باقی سب سے افضل ہے، اس کے علاوہ ہر اعتبار سے بہتر ہے، ہر اعتبار سے برابر ہے، اول و آخر میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو گویا 11ویں امام نے بتا دیا کہ میں حسن عسکری 8 ربیع الثانی 232 ہجری کو اس دنیا میں آیا، لیکن مجھے خالی حسن عسکری نہ کہنا، میں سارے کمالات رکھتا ہوں، میں حسن مجتبیٰ کا بھی کمال رکھتا ہوں، میں حسین شہید کربلا کے بھی کمالات رکھتا ہوں، میں زین العابدین کے بھی کمالات رکھتا ہوں، میں محمد باقر کے بھی کمالات رکھتا ہوں، میں جعفر صادق کے بھی کمالات رکھتا ہوں، میں موسی کاظم کے بھی کمالات رکھتا ہوں، میں علی رضا کے بھی کمالات رکھتا ہوں، میں محمد تقی کے بھی کمالات رکھتا ہوں، میں علی نقی کے بھی کمالات رکھتا ہوں، میں اپنے کمالات بھی رکھتا ہوں اور میں اپنے بیٹے اس محمد کے بھی کمالات رکھتا ہوں جو غیبت میں جانے والا۔ یہ سارے کمالات اس 11ویں میں موجود ہیں، اور یہی وجہ کہ 11ویں نے بار بار کہا سارے کمالات جمع۔ میں نے وعدہ کیا تھا یہ آخری روایت ہوگی، ایک دم سے ایک چھوٹی سی روایت، بہت چھوٹی روایت یاد آ گئی کہ یہی وجہ، وہ سارے کمالات میرے اندر ہیں تو میں ہر ایک کی ہر پریشانی بھی دور کر سکتا ہوں۔ بہت چھوٹی سی روایت یاد آ گئی، ایک چھوٹا سا عمل یہ آیا، ایک مرتبہ ایک مومن بہت پریشان آیا 11ویں امام کے پاس، کہا مولا میرے گھر میں فاقے، میرے گھر میں غربت، میرے بچوں کے پاس نہ پہننے کے کپڑے ہیں نہ کھانے کی غذا، بہت چھوٹا واقعہ ہے، عمل کیجیے گا، میرے پاس کچھ نہیں، لیکن مولا میں آپ سے کچھ مانگنے نہیں آیا ہوں، میرے باپ کے پاس تو اتنی دولت تھی کہ میں اپنے پورے خاندان کو اکیلا پال سکتا ہوں، لیکن میرے باپ نے وہ دولت زمین کھود کے کہیں دفن کی تھی، پہلے یہی طریقہ تھا، بینک تو تھے نہیں، اور اچانک اس کو موت آ گئی۔ تقریر کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ اچانک موت اچھی ہے کہ جب ٹائم مل جائے وصیتوں کا، اچانک موت آ گئی۔ اب پوچھئے اس آدمی کی حالت جس کے پاس سب کچھ ہو اور پھر وہ فاقے کر رہا ہو۔ کبھی آپ کے ساتھ یہ ہوا؟ نہیں ہوا ہوگا، ہونا بھی نہیں چاہیے، لیکن لوگوں کے ساتھ ہوا۔ ایک ٹکٹ خریدا تھا لوٹو کا، اس کے اوپر 1 ملین کا انعام مل گیا، وہ ٹکٹ مل کے نہیں دے رہا، کہاں رکھا؟ پاگل ہو رہا ہے آدمی، گھر کی ایک ایک چیز جو ہے وہ پھاڑ پھاڑ کے دیکھے گا، وہ کہاں رکھ کے میں بھول گیا، وہ پہلے پتا بھی نہیں تھا کہ وہ فرسٹ 1 ملین کا انعام ملے گا، بہت بتائیے۔ اور پہلے زمانے سے مطلب میرے زمانے میں، میری جوانی میں عورتیں بینک نہیں ہوتا تھا، وہ کرنسی نوٹ کتابوں میں چھپا کے رکھا، کہیں کچن میں رکھا، کہیں اب بھول گئے کہاں رکھا، ہیں پیسے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا، دوسروں کو دے سکتے ہیں، بھول گئے، یہاں تو باپ مر گئے۔ مولا
بچوں کی غربت فاقے دیکھ رہا ہوں، تڑپ رہے ہیں، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا، میرے پاس ہے اتنا، باپ مر گئے۔ امام نے کہا چھوٹا سا عمل سن لے۔ آج کل بڑے مشکل عمل یوٹیوب پہ نظر آ رہے ہیں، عربی کی ایسی دعائیں کہ بعض اوقات اس دعا بتانے والے سے سوال کرنے کو دل چاہتا ہے، یہ دعا کوئی ایسی بتائیے کہ ہم یہ دعا یاد کر سکیں تو پھر اس کے اوپر عمل کریں گے۔ اور میں ہمیشہ سے قائل تھا، اور آج کل خصوصاً چھوٹے عمل۔ امام نے کہا ایک بات یاد رکھو، 11واں امام جو سارے کمالات کو رکھے ہوئے اسی کمالات والا عمل بتا رہا، کہا کہ عشاء کی نماز کے بعد جب نافلہ پڑھ لینا، اس کے بعد 100 مرتبہ درود کی تسبیح مکمل کرنا، جاؤ تمہارا مسئلہ حل، چلا گیا۔ اسی رات کو ویٹ کو تھوڑی کرے گا، اسی رات کو عشاء کے بعد جو 2 رکعت ہم نافلہ بیٹھ کے پڑھتے ختم کی، 100 درود کی تسبیح ختم کی، سویا، خواب میں باپ آ گئے، اور آنے کے بعد کہا بیٹا وہ امانت باغ کے فلاں گوشے میں فلاں جگہ پہ دفن ہے، جا کے لے لو۔ اسی وقت اٹھ کے بھاگا، چراغ لے کے گیا، زمین کھودی، وہ ساری دولت مل گئی۔ یہ 11ویں امام کا خاص تحفہ ہے آپ کے لیے۔ آپ کے بھی بہت سارے مسئلے اور پریشانیاں ہوں گے، اور درود کیا ہے؟ درود وہی تمام 4 معصومین کے کمالات درود میں جمع ہے۔ تو زبان کے ذکر میں درود میں سارے کمالات ہیں، اور پرسنالٹی کے اعتبار سے 11ویں امام میں سارے کمالات ہیں۔ تو ہم اتنے بہترین موقع کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دے سکتے۔ خدا بندہ تجھے محمد و آل محمد کی اس خوشی کا واسطہ جو اپنے اس وارث و فرزند کے دنیا میں آنے پہ ہوگی، اور مردوں سے زیادہ عورتیں خوش ہوتی ہیں۔ تجھے فاطمہ زہرا کی اس مسرت کا واسطہ کہ دنیا میں وہ آیا ہے جس کا بیٹا فرزند فاطمہ کے خون کا انتقام لے گا۔ تجھے جناب حدیثہ خاتون کی خوشی کا واسطہ پروردگارا دنیا بھر کے صاحبان ایمان، خصوصاً جو لوگ آج کے جشن میں آئے ہیں، انہیں دنیا اور آخرت کی ساری خوشیاں نصیب فرما، اور حسن عسکری کے وسیلے سے دنیا اور آخرت کی ساری پریشانیوں سے ان کو محفوظ فرما۔ پروردگارا اس جشن میں بیٹھے ہوئے لوگ یا دنیا میں جہاں جہاں اس جشن کو لوگ سن رہے ہیں، ان کی جتنی حاجتیں ہیں، ان ساری حاجتوں کو حسن عسکری اور اس کے اس فرزند کہ جس کی وجہ سے نظام کائنات چل رہا ہے، اس کے طفیل میں قبول فرما۔ ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ پروردگارا ہم میں سے بعض دشمنوں کے شر کا نشانہ بنے، میں پرسنلی جانتا ہوں، ان سب کو اسی طرح جیسے تو نے زمانے کے امام کو دشمنوں کے شر سے بچایا ہوا ہے، اسی طرح سے صاحبان ایمان کو دشمنوں کے شر سے بچا، اور ظہور امام زمانہ میں تعجیل فرما۔